اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے آپ نے دیکھا کہ میری امت کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تلقین بھی فرمائی، اور اپنی امت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس کے لیے دعا بھی اللہ رب العزت سے فرمائی۔ تو جیسے پہلی امتوں پہ عذاب آتے تھے، اس امت پہ بھی عذاب آ سکتے تھے، لیکن عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی وجہ سے اس امت پہ عذاب نہیں آتا، اگر آپ اس امت میں نہ ہوتے تو اس امت پہ عذاب آ جاتا۔ جیسے کہ کفار کہتے تھے کہ آپ کہتے ہو جی ہم پہ عذاب آ جائے گا، ہم آپ کو نہیں مانتے، تو آپ اللہ سے کہیں کہ ہم پہ عذاب نازل کر دیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر آپ ان میں نہ ہوتے تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا، صرف آپ کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا فرمائی، اس امت کے لیے دعا فرمائی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب اس امت پہ نہیں آتا۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں، بعض دفعہ ہم سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت اجتماعی طور پر تو نہیں لیکن انفرادی طور پر عذاب نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 ایسی آوازیں ہیں کہ جب وہ زمین سے بلند ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت کے عرش سے اترتا ہوا عذاب ان آوازوں کو سن کر رک جاتا ہے۔ وہ 4 آوازیں کون سی ہیں؟ پہلی، مؤذن کی آواز، کہ جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہونے والا ہو اور نیچے سے آواز آ جائے مؤذن کی تو وہ عذاب اترتا ہوا بھی رک جاتا ہے۔ اور دوسرا کہ جب حج کے دوران حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں بلند آواز میں تو اس تلبیہ کی آواز اللہ رب العزت کو حاجی کی زبان سے اتنی پیاری لگتی ہے کہ اگر عرش الہی سے عذاب اتر رہا ہو تو وہ آواز سن کے رک جاتا ہے۔ اور تیسری وہ آواز ہے کہ مجاہد کی آواز، جب میدان جہاد کے اندر وہ جہاد کرتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے تو عرش الہی سے اترتا ہوا عذاب اس آواز کو سن کر رک جاتا ہے۔ اور چوتھی وہ چیز ہے کہ جب کبھی اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہو لیکن اس دنیا سے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان میں جب اللہ رب العزت کے کلام کی، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی زبان سے جب اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ آواز سن کر بھی عذاب رک جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ عمل نہ بھی کریں، صرف ان کو دیکھیں تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز خانہ کعبہ ہے کہ آپ مسجد حرم کے اندر موجود ہیں، آپ تلاوت نہیں کر رہے، آپ اس کا طواف نہیں کر رہے، صرف بیٹھے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ خانہ کعبہ کو دیکھنا یہ بھی آپ کا ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اس پہ بھی اللہ رب العزت آپ کو ثواب دیں گے۔ ایسے ہی دوسری چیز کہ عالم جو متقی پرہیزگار عالم ہے اس کے چہرے کو دیکھنے سے بھی اللہ رب العزت ثواب دیتی ہے۔ اور تیسری چیز کہ آپ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھیں تو والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آپ قرآن مجید کو پڑھ نہیں رہے بلکہ اس کو سامنے رکھ کے دیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔